زدني علما رب زدني علما. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول سے سن کر کے کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت ہوتی تھی، اور خطاب کے اندر ہم سب کو بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے، لوگوں کو تنبیہ دینے کے لیے الا سن لو، هل ادلکم الا انبئکم باکبر الکبائر، تنبیہ کے لیے تاکہ وہ ٹینشن ہو جائیں پورے طور پر سننے کے لیے. تو یہاں بھی گویا حوالہ دے کر کے ایمان کا، اللہ پر ایمان کا، آخرت کا پر ایمان کا، یعنی اللہ کا حکم ہے آخرت میں محاسبے سے بھی ڈرو. جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اور آخرت کے دن میں جو کچھ ہونے والا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ان سب چیزوں پر اگر اس کا یقین ہے تو کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی بات کہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے مخاطب ہو تو اچھی بات کہو، دل دکھانے والی بات نہ کرو. ہاں اس کے بھی مواقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من القول الا من ظلم، لیکن نہیں، مسلمان کے سامنے اچھی سے اچھی بات کرو. اگر وہ گھبرا رہا ہے، مایوس ہے کسی چیز سے، اس کو تسلی دو. اور اگر وہ بیچارہ کسی اور وجہ سے آپ کو کوئی بات کہا گیا غلطی سے، تو آپ اچھے انداز سے اس کو سمجھاؤ. اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى ولا تعتدوا، ایک گالی دی تو دو گالی نہ دیجیے. لیکن عام حالات میں ہر ایک سے اچھی بات کہو. قولوا للناس حسنا، وہ ایک شعر ہے، یک سخن ہوتا ہے در بے بہا، یک سخن ہوتا ہے آتش دے لگا. یعنی وہی بات کوئی دوسرا آدمی اسی موضوع پہ بات کرے تو آپ کا دل باغ باغ خوش ہو جائے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اسی کو ایسے انداز سے اور کچھ ایسے چیزیں ذکر کر کے کہ آدمی کے دل میں آگ لگ جائے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک جس طرح ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک، اچھی باتیں لوگ کریں، اسی طرح آپ بھی فَلْيَقُلْ خَيْرًا. یقل خیرن کا معنی ہے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، بھائی آپ غلط کام کر رہے ہیں، مشورہ دینا ہے. المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ گویا اس کے اوپر امانت ہوئی، دھوکہ نہ کرے کہ آج اچھا پکڑ لیا ان کو دھوکہ دے ہم سے مشورہ لے رہے ہیں. پیارے رسول سے آ کر کے فاطمہ بنت قیس نے مشورہ لیا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول میری عدت گزر گئی، معاویہ ابو جہم نے ہمیں خطبہ کیا ہے کہ شادی کریں گے، حضرت معاویہ نے بھی، حضرت ابو جہم نے. تو پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ اما معاویہ تو فسعلوک، یہی حضرت معاویہ جو خلیفہ ہوئے اس وقت، یعنی سعلوک کے معنی بہت سخت فقیر تھے، بہت ہی نچلے درجے کے فقیر تھے، مال اموال نہیں تھا. تو میرا مشورہ ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ کھانے پینے کا انتظام رہے. وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، یہاں جرح بھی کیا پیارے رسول نے کہ ان کا عیب یہ ہے کہ وہ مارتے بہت ہیں عورتوں سے. وَلَكِنْ ایک روایت میں ضَرَّابٌ لِلِّسَا، عورتوں کو بہت مارتا ہے، یہ بھی عیب ہے. لوگ جان لیں کہ یقیناً مرد کو عورتوں کے مارنے سے شرم کرنا چاہیے. مرد ہو کر کے تم عورت کو مارتے ہو، یہ غلط ہے یقیناً. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئیں، پیارے رسول نے فرمایا الذین یضربون نساءہم ما اولئک بخیر الناس، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. حضرت قاضی شریح کے پاس ایک عورت آئی اپنے شوہر کے
قاضی شرح حضرت عمر کے زمانے میں سے، حضرت ابوبکر کے زمانے سے، حضرت عمر کے زمانے سے، حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی شاید تھے، ان کی قضاء اور فیصلہ ایک کتاب ہے اخبار القضاة لخلف ابن وکیع، بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو ان کے پاس ایک عورت آئی شکایت کرے کہ ہمارے شوہر ہمیں بہت مارتے ہیں، تو انہوں نے یہ شعر پڑھا، رأیت رجالا یضربون نساءہم فشلت یمینی حین اضرب زینبا، کہ میری زینب جو ہے اس کو میں مارنے چلتا ہوں، میرا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو جاتا ہے۔ کیسے لوگ مارتے ہیں اپنی بیویوں کو، قاضی کہتے ہیں فشلت یمینی حین اضرب زینبا، یقیناً عورتوں کو مارنا یہ صحیح نہیں، اگرچہ اجازت ہے ہلکے مار کی، لیکن غیر مبرح، ایسا نہ ہو کہ کالا کر دے، اثر چھوڑ دے، ہڈی ٹوٹ جائے اور کچھ ہو۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا سر دیوار پہ مار دیتے ہیں اور ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ایسے بہت ظلم ہو رہا ہے یقیناً اس قسم کا۔ اور مرد کو چاہیے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، اگر واقعی بیوی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہے۔ پھر رسول اللہ لما یضرب احدکم زوجتہ کا لفظ نہیں، حلیلتہ، حدیث شریف میں جو لفظ ہے لما یضرب احدکم حلیلتہ ثم یذهب فیضاجعها فی اللیل، مارتا ہے کیوں مارتا ہے؟ رات میں جا کر کے پھر اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، کیسے دل اس کا راضی ہوگا؟ تمہارا دل کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو مودت اور سکون اور رحمت جب تک میاں بیوی میں نہ ہو وہ یقیناً بہت ہی یعنی اس نکاح میں بہت کچھ خلل ہوگا اور نتائج میں بھی بہت کچھ خلل ہوگا۔ تو فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا چپ رہے۔ من کان یؤمن باللہ، بہت سی چیزیں ہیں اس باب میں، لیکن دعوت تبلیغ اور کچھ اس میں بھی من دعا الی ہدن، یہ خیر کا ہے تمہارے لیے بھی ان کے لیے، ومن دعا الی ضلالۃ فعلیہ وزرہ وزرہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ کوئی بھی پڑوسی ہو، غیر مسلم ہو، تمہارا دور کا کوئی ہو یا قریبی رشتہ دار، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا اکرام کرو۔ یہ نہیں کہ بس ستاؤ نہیں، ایذاء الجار الگ ہے باب، لیکن اکرام الجار الگ باب ہے۔ اتنا ہے کہ نکلے سلام کر لیا اور کچھ، یہ تو عدم الایذاء ہو گیا، لیکن ضرورت کے تحت اس سے ملو، ہدیہ دو، تہادو تہابو، اکرام کے لفظ سے یہ معنی لیا جاتا ہے۔ عدم ایذاء، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کا ایمان اللہ پر آخرت پر ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ تکلیف نہ دینے کا نہ ان کے بچوں کو تمہارے بچے تکلیف دیں، نہ ان کو اس طرح کی کوئی ایسی نظر سے دیکھیں کہ حقارت کی نظر ہو اور کچھ ہو، لیکن اکرام کا معنی یہ ہے کہ کم سے کم وقت آیا، مہمان آئے، دو چار یہاں تو پڑوسی کو بلا لیجیے کہ ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، وہ بھی تہادو کے تحت کل ان کے یہاں مہمان آئیں گے، آپ کو بلائیں گے، اس میں آپس میں محبت ہوگی۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیجئے کہ جو ایک دوسرے کے درمیان، خصوصاً مسلمانوں کے درمیان محبت کا سبب بنے۔ یہاں تک کہ اگر یہودی پڑوسی، غیر مسلم پڑوسی ہے، اس کو بھی تکلیف دینا اللہ کے ہاں بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور پھر پیارے رسول نے فرمایا ہے لَأَن يَزْنِيَ أَحَدُكُمْ عَشْرَةَ زِنْيَةٍ، ایک شخص اگر 10 مرتبہ زنا کرے، خَيْرٌ مِّنْ أَن يَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، اپنے پڑوسی کی بیوی سے 1 مرتبہ زنا کرنا وہ 10 مرتبہ دوسرے سے زنا کرنے سے بھاری ہے گناہ میں۔ اس وجہ سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کا حق کتنا بڑا ہے، چاہے وہ پڑوسی کافر ہو یا مسلم ہو۔ اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو اس کے 3 حق ہیں، ایک تو قرابت کا، دوسرا اسلام کا، تیسرا پڑوس ہونے کا۔ اور اگر وہ دور کا ہے، پڑوس رشتہ دار نہیں ہے، تو 2 حق ہیں، اسلام کا اور جوار کا۔ اور اگر وہ پڑوسی ہے، مسلم بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو پڑوسی کا حق جو دینا ہے وہ یہ کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے ہماری وجہ سے۔ یہ چیز اسلام کے بہت ہی اہم اور پرنور تعلیمات میں سے ہے۔ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ پیارے رسول نے ان تینوں چیزوں کو ایمان باللہ اور یوم آخرت سے مربوط کر کے یہ بتایا کہ یہ اگر الٹا اس کا ہو رہا ہے تو گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اسی وجہ سے
اکرام جار ایذائے جار کو علماء نے کبائر الذنوب میں ذہبی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح غلط بات بولنے کو جس سے آدمی کو گناہ ہو، یہوی بہا 70 خریفا فی النار، تو فلیکرم جارہ، بہرحال اس کے برعکس اگر وہ ایذا کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی اہمیت کے لیے تینوں جگہوں پر پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کا تقاضا ہے کہ انسان ان سب کاموں میں اچھے سے اچھا سلوک برتے۔